دوں گا۔ حکم دیا بیت اللہ کی تعمیر کر دو۔ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کری۔ رب کائنات نے بولا اے خلیل اللہ تو سارے ایگزام پہ پاس ہو گیا، تو سب میں فرسٹ آیا، اب تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ خلیل اللہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے ربا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے اسی قوم میں سے، میرے نسب میں سے، میری اولاد میں سے تو ایسا پیغمبر بھیج دے، ایسا امی پیغمبر ہو، فی الامیین رسولا منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم جو تلاوت کرے، تیری بڑائی بیان کرے، تیری حمد و ثنا بیان کرے، آیاتی تیری نشانیاں بتائے، ویزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب ان کو قرآن مجید توریت زبور انجیل سب کے بارے میں سکھائے، والحکمہ فراست سکھلائے۔ رب کائنات نے کہا خلیل اللہ تیری دعا ایکسپٹ کر دی گئی، وہ پیغمبر کو میں ایسا بناؤں گا کہ چاند اس کے سامنے ہوگا لیکن چاند خوبصورت نہیں، محمد سندر ہوگا، آسمان بلند ہوگا لیکن اس کی بلندی کچھ نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب پیغمبر کو اس سے زیادہ بلندی عطا کروں گا۔ رب نے کہا کوئی بات نہیں، ایسا پیغمبر بناؤں گا جو ایک اشارہ کرے گا رب کائنات چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا، جو ایسا کرے گا پتھر کلمہ پڑھے گا، جو عمر کو پاس آتے دیکھے گا عمر کلمہ پڑھ دے گا، جو حق کلمہ بلند کرے گا سلمان فارسی فارغ چھوڑ دے گا، اس کی محبت میں، اس کے لب میں، اس کے آدور میں بلال حبشی سارا ریمانڈ برداشت کرے گا، اس کے آدور میں، اس کی محبت میں سارے مکہ کے مسلمان اس کی محبت میں مکہ چھوڑ دیں گے، اس کے لیے سب قربان کر دیں گے۔ ابراہیم ایسا پیغمبر دوں گا، میں تجھے ایسا پیغمبر دوں گا جو تورات میں اور زبور میں انجیل میں اس کی تصدیق کرے گا۔ کیسا پیغمبر؟ رب نے کہا جس کو میں نے آدم کو معجزات دیے، آدم کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو معجزات دیے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، سارے نبی کے معجزات کو میں اس ایک محمد کے اندر رکھ دوں گا۔ سارے نبی ایک علاقے کی طرف گئے، رب کائنات نے کہا اس کو میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ساری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجوں گا۔ صرف یہی نہیں لوگوں سنو، رب نے کہا جہاں میرا نام ہوگا وہاں مصطفیٰ کا نام ہوگا۔ رب کائنات نے ایسی مثال دی، ساری دنیا نے دیکھا کہ کلمے پر رب کا نام ہے تو مصطفیٰ کا نام ہے، رب کائنات کا نام نماز میں ہے تو مصطفیٰ کا نام ہے، خدا کا نام درود شریف میں ہے تو مصطفیٰ کا نام ہے، سارے مسلمان کی لب پر خدا کا نام ہے تو مصطفیٰ کا نام ہے، تو رات پر زبور پر انجیل پر قرآن پر سارے تابعین، سارے انبیاء کرام، سارے صحابی، سارے امام، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث، کتب، ابدال، شہداء، جس کی زبان پر رب کا نام ہے اس کی زبان پر مصطفیٰ کا نام ہے۔ اے ربا وہ کیسا ہوگا؟ رب کائنات نے کیسے جوڑ دیا سارے نبی کی صفات اس نبی کے اندر۔ قالوا شہدنا، رب نے کہا کہ سب گواہ موجود ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں ان نبی کے وہ کون نبی تھے؟ اس عیسیٰ نے کہا اے میرے ربا
اتنے خوبصورت نبی مجھے بھی اس امت میں بھیجیے. رب کائنات نے ان کی دعا بھی ایکسپٹ کری. ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دو, ساری کائنات کے کردار کو ایک طرف رکھ دو, ساری کائنات کے گفتار کو ایک طرف رکھ دو. میرے نبی کی نبوت, میرے نبی کے کردار, میرے نبی کے گفتار, میرے نبی کا حسن, میرے نبی کے پاؤں کی آہٹ, میرے نبی کی انگلی کی چمک, میرے نبی کی آنکھوں کی چمک, میرے نبی کی دانت کی چمک, ان کا سندر چہرہ. کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو میرے نبی جیسا ہو. کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس کی مماثلت نبی کے ساتھ ہو. ان صحابہ کرام نے جب یہ ساری چیز دیکھی, اپنے نبی کو سیکورٹی دی, ان کے ساتھ مل کر جہاد کو لڑا, ختم نبوت کے پتاخے کو بلند کرا, لا الہ الا اللہ کے پتاخے کو بلند کرا. ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس دین اسلام کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے, جب تک دنیا میں ہم مسلمان باقی ہیں, کوئی بھی جنتا باقی ہے, کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو ایک بال کے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قرآن سننا سکھانے, قرآن سننا سکھانے, نعرہ تکبیر! میرے پیارے بھائیوں, آپ نے دیکھا آج میں اور آپ, خاص کر ینگسٹر, قرآن حدیث حضور لوگوں سے بہت دور دور چلے گئے. یہی شکتی کتا ہے, اور ہم لوگوں کو اس قرآن کو, ان احادیث کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اور جب ہم لوگ, آپ لوگ اس دین اسلام کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ خوبصورت, ہمارے بچے بھی فرما بردار, ہماری اولادیں بھی فرما بردار, ہمارے اندر جتنی رحمتیں نازل ہوں گی اگر ہم آج ہی ان مکہ والوں کو فالو کریں گے, اگر ہم آج ہی اس قرآن کو فالو کریں گے. رب کعبہ کی قسم, رب کائنات, وہی بیت اللہ کے جو جن لوگوں نے بیت اللہ کو سیکورٹی دی, جن لوگوں نے مسجد نبوی کو سیکورٹی دی, جن لوگوں نے میرے نبی کو فالو کرا, تم آج اپنے نبی کو فالو کرو. رب کائنات وہی مکہ والی رحمتیں نازل کر دے گا. ہاں, تم کر کے تو دیکھو. آج آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ جو آپ حضرات دیکھ رہے ہیں, کتنے بڑے بڑے علماء, ہزاروں لاکھوں کوٹی کوٹی علماء تیار ہو رہے ہیں. یہ دین اسلام کی حفاظت ہو رہی ہے. ہمارے وہاں سامنے جو دوسرا بینک کا چاکری کرتا ہے, اس کی تنخواہیں 80,000 90,000, حضور 10,000. ہاں, تو کیمنے چلے, اللہ چلے. حضور کوتو پولا, پولا بولتے ہیں نا, بچے کو کیا بولتے ہیں؟ کوتو. حضور بولتے ہیں 7, مترو 7, شدو 7, 7 just 1 بیوی نہ 2, نا شدو 1. حضور بولتے تمہارا کتنا بیتن؟ حضور 90,000. ہاں ماشاءاللہ 90,000. پولا کتنا ہے؟ صرف 2. شادی کو کتنا برس ہو گیا؟ 30 برس. حضور آپ کی شادی کو کتنا برس؟ 8 برس. دنیا والے ابک ہے, حیران ہے کہ حضور لوگوں کا پریوار بھی اتنا بڑا, بیتن بھی کم ہے, سب کچھ کم ہے,
لیکن اتنا شان شوکت، خوبصورت ٹوپی، خوبصورت لباس، خوبصورت چلنا پھرنا، اولاد بھی خوشبو، کوئی ٹینشن نہیں. یہی وہ چیز ہے. اور آپ دیکھیں دنیا والوں کو بہت ٹینشن، حضور انہیں ٹینشن، بہت ٹینشن حضور. جس کا جو شکایت ہوگا وہ حضور کے پاس آئے گا، ہے نہیں؟ جو مسئلہ پوچھنا ہے حضور کے پاس آئے گا. کوئی مر گیا حضور کے پاس آئے گا، شادی ہوگی حضور کے پاس آئے گا. سارے معاملات میں دین کے مسئلے کی میرے پیارے بھائیوں، خاص کر علماء دیوبند، میرے رب نے ان کو کبھی محروم نہیں کرا. ساری دنیا کے ان سارے لوگوں سے پوچھو کہ اس دین اسلام کی جس طرح ابو بکر نے حفاظت کری تھی، جس طرح عمر فاروق نے حفاظت کری تھی، جس طرح عثمان غنی حیدر کرار، 1,00,000 صحابہ کرام نے جس طرح اس دین کی حفاظت کری تھی، اس دین کو پھیلاتے پھیلاتے تابعی تک پہنچا، تبع تابعی تک پہنچا. بالکل سیم ٹو سیم اس دین اسلام پر علماء دیوبند، علماء حقانی نے ایسے سیکورٹی دی، اس دین اسلام کو ساری دنیا، ساری پرتھوی میں پھیلا کے رکھ دیا. کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو. آؤ ہم تم کو دکھاتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی یتیم بچہ پیدا ہو، ہمارے مدرسوں میں اگر کوئی یتیم بچہ آتا ہے، یہ مدرسے والے انور شاہ کشمیری بنا کر دیتے ہیں. کوئی بچہ اگر آتا ہے اس کو شیخ الہند بنا کر دیتے ہیں. بتاؤ تاریخیں اٹھاؤ، پوری دنیا جس کے جوتی اٹھاتی تھی وہ علامہ احمد شفیع کوئی پروفیسر نہیں تھا، وہ حضور تھا. وہ جنید بابو نگری وہ حضور تھا. میرے پیارے تم لوگوں نے چاہے بنگلہ دیش ہو پاکستان ہو، دونوں کے لیے میں کہتا ہوں قرآن سنت کو لے کر آ جاؤ. تم نے بہت سارے اس کو دیکھا، ذرا دیکھو مزہ کس میں ہے. مزہ پوری دنیا کو معلوم ہے، مزہ ہے تو مدینے والے میں ہے، اسی قانون میں مزہ ہے. آج آپ دیکھیے نہیں چھین سکتا. میں ابھی گزشتہ پروگرام میں بھی کہا کہ پوری دنیا میں نے دیکھا، جتنا میں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جتنی محبت آدور پاکستان بنگلہ دیش کے آپس کے دلوں میں ہے، پوری دنیا کے کسی ملکوں میں نہیں ہے. حضرت میں جب عمرہ کرنے گیا، ایک بنگلہ دیش کا لوگ، حضور ایک تو چائے تو کافی، حضور راشن. کیوں؟ وہاں تو دنیا کا اور ملک بھی ہے، افریقہ بھی ہے، یمنی بھی ہے، ہندوستان سے تو بہت دور ہے. ہندوستان کتنے لوگ ہیں پوری دنیا کے، آل آف کنٹری کے پیپلز موجود ہیں وہاں، لیکن وہ آدور دل کا کنیکشن وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا جو ہے وہ کسی میں نہیں. میرے پیارے بھائیوں، یہ پرچم پاکستان، وہ مغربی پاکستان، لیکن میرے پیارے بھائیوں ہمیں ملک نہیں دیکھنا، ہمیں وہ پیغام دیکھنا ہے جو 1400 سال پہلے میرے پیارے محبوب پیغمبر نے بلند کیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. یہ ایسی بھائی چارگی ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اس سے کوئی مضبوط رشتہ نہیں. ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوگا، جہاں بھی مسلمانوں کو مقابلے کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ سارے مسلمان مل کر ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہمیں آپ کو اب قرآن اور سنت کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ کو اٹھا بھائی، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائی اب میں شش خطا کی طرف آتا ہوں، ٹائم کم رہ گیا. میرے پیارے بھائیوں، ہر دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا، سارے دور میں. اس دور میں ایک بہت خطرناک مرتک بولتے ہیں، بہت ڈینجرس جو فتنہ ہے، اس فتنے کا نام ہے قادیانی. اے بھائی ٹھیک ہے نہیں؟ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر.
مسلمان نہ کافر. میرے پیارے بھائیوں، میں پہلے آپ کو بتاؤں، میں نے جو آپ کو سارا سیرت بیان کری، ساری سیرت، وہ تو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ مرزا غلام قادیانی ناسٹک جس نے نعوذ باللہ کہا میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ. ختم نبوت بولتے کس کو؟ یعنی میرے اور آپ کے، ہم شبئی سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی آخری نبی ہے، وہی شش نبی ہے. یعنی بنگلہ میں کہتے ہیں نوبیر پورے. بھائی تم لوگ کیا پنچر ہو گئے؟ ہاں تو مجاہد کی طرح بولا نوبیر پورے، نوبیر پورے، نوبیر پورے. اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. پتم فرسٹ دفعہ جس ناستک نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا نام تھا اسود عنسی، اور اللہ کے نبی نے اس کا قتل کا حکم دیا.